کرو، اہل بیت کی محبت میں بہت آگے بڑھو۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی بیماری لگ گئی ہے، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، ذکر اہل بیت ہوتا ہے رابضی ہو گیا ہوگا، ذکر اہل بیت رابضی بنائے گا؟ افراط اور تفریط مت کرو، صحابہ کی محبت میں بھی کھل کھل کر کھل کھل کے بات کرو جتنی شریعت نے اجازت دی ہے، اور اہل بیت کے فضائل میں بھی کھل کھل کر کھل کھل کے بات کرو جتنی شریعت نے اجازت دی ہے، کیونکہ اپنا ہی مقدر عروج پر ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، اللہ نے دونوں ہاتھ اس لیے دیے ہیں کہ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، اور ہمارے امام کا فرمان ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ لیکن کچھ لوگوں کو فضائل اہل بیت پڑھ دیا تو بخار آتا ہے، نعرہ حیدری لگ گیا تو ادھر ادھر دیکھنے لگتے۔ میں نے کہا عقل سے کام لو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب بدعتیں ابھرنے لگی، بدعتیں رواج پانے لگی اور اسلام میں غدار گھسنے لگے، اسلام کے غدار، اور محفل میں وفادار اور غدار سب آتے، تو ہم وفادار اور غدار میں فرق کرنے کے لیے کہ چھانٹے کیسے وفاداروں کو اور غداروں کو، تو صحابہ کہتے کہ جب وفادار اور غدار میں فرق کرنا ہوتا تو ہم علی 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 کرنے لگتے، علی کا ذکر کرنے لگتے۔ علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ چمک جاتا سمجھ جاتے وفادار ہے، اور جس کا چہرہ اتر جاتا سمجھ جاتے غدار ہے۔ ذکر صحابہ بھی ہوگا پوری دیانتداری کے ساتھ، نعرہ بھی لگے گا گلی گلی نگر نگر ابو بکر، نعرہ بھی لگے گا نعرہ تحقیق حق چار یار، اور ساتھ میں نعرہ حیدری بھی لگے گا تاکہ وفاداروں میں اور غداروں میں فرق ہو جائے۔ ہاں، اپنے بچوں کو اہل بیت سے وابستہ کرو، لیکن احترام صحابہ کے ساتھ۔ آخری بات جو کرنی تھی وہ یہ، اہل بیت کی محبت کا صلہ بڑا بہترین ہے۔ کیا ملنا ہے؟ ہاں، امام یوسف نبہانی فرماتے ہیں، لکھتے ہیں وہ کہ تیمور لنگ کا نام سنا ہے؟ تیمور لنگ نام سنا ہے؟ ہاں، تیمور لنگ اچھے بھی کیے برے، بادشاہوں کا حال یہی تھا، اچھے بھی کرتے برے، کسی بادشاہ کی تائید نہیں کر سکتے، جیسے ہم سیاسی لیڈروں کی کچھ مکمل تائید نہیں کر سکتے نا، ویسے ان کی بھی کوئی اچھا بھی کرتے ہیں برا بھی کرتے ہیں، ہم کس کے ذمہ دار ہیں؟ اس کے عمل کا وہ ذمہ دار۔ ہاں، تیمور نے بھی اچھا بھی کیا برا بھی کیا، اس لیے کہتا ہوں بادشاہوں کے لیے تھوڑا سا احتیاط سے کام لیا کریں، بہت بڑھایا چڑھایا نہ کرے بادشاہوں کو، ہاں بادشاہوں کو بہت بڑھایا چڑھایا نہ کریں، احتیاط سے، اچھا بھی کیا برا بھی کیا، سب نے الا ماشاءاللہ، چند ہے انگلیوں پہ گنو گے بس اتنے۔ تو تیمور اچھا آدمی تھا لیکن کچھ برا بھی کیا تھا اس نے، اور دوست تو آدمی کو زیادہ جانتا ہے۔ تیمور کا انتقال ہو گیا، تیمور لنگ کا نہیں، توجہ شاید آپ کی، سردی، ہاں سردی غالب نہ آ جائے، کیونکہ آقاؤں کا ذکر ہو رہا ہے نا، ہائے ہائے ہائے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، خدا کی عزت کی قسم، جن کا ذکر مقدر بدل دیتا ہے، تقدیر بدلتا ہے، اور ان کی شان دیکھو بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں، کیوں نہیں ہو سکتی بتائے؟ خون رسول ہے نا، خون رسول ہے، اور نبی کے خمیر سے بنے، آپ اور ہم پتہ نہیں کائے کائے سے بنے، لیکن نبی کے خمیر سے آل رسول بنے۔ ہاں، نبی کے خمیر سے آل رسول، بے دم یہی تو پانچ ہے۔ ہاں، ان کی مکمل تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ خون رسول، خمیر رسول ہے۔ میرے امام کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، پار ہائے صحف، اگر اردو جانتے ہو یو پی والے تو اللہ کی قسم توجہ کریں، بڑے مشاعرے سنے ہوگے، پار ہائے صحف گنچہائے قدس، جو کہے نا کہ اہل بیت کا ذکر رافضی بناتا ہے ان سے کہنا اس کا مطلب بتا۔ ہاں، پار ہائے صحف غنچہائے قدس، اور یہاں ان کو بھی جواب ہے جو کہتے ہیں سنی ذکر اہل بیت نہیں کرتے۔ میں نے کہا یہ امام اہل سنت کا کلام ہے،
اور سنی جس طرح کھل کھل کے کرتا ہے اس کسی کے باپ میں کیا ہمت ہے کرنے کی. سینہ پیٹنے والوں کی 300 سالہ کتابیں ایک طرف اور میرے امام کے یہ 2 مصرے ایک طرف. کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ثقلین فرمایا، اور ثقلین تسنیہ ہے جو ثقیل کا، یعنی کہ وہ اس چیز کو ثقیل کہتے ہیں جیسے کہ ایک مقام پر بخاری کی آخری حدیث میں بھی جو ہے وہ ثقیل کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، کہ میزان پر یہ 2 کلمے بہت بھاری ہیں. یعنی کہ جو بہت بھاری ہو، جو بہت قیمتی ہو، جو بہت وزنی ہو، اس کو ثقیل کہتے ہیں. مثال کے طور پر زمین کے متعلق بھی ایک ضابطہ پڑھایا جاتا ہے، کشش ثقل. حالانکہ اس کی حقیقت جو بھی ہو، اس پر جس کا اختلاف اتحاد ہو، وہ کوئی میں جو ہے اختلاف اور بحث و مباحثہ یا مجادلے مناظرے کا کوئی بھی معاملہ شروع کرنے کے لیے نہیں آیا، صرف اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے. ثقیل اس کو کہتے ہیں جس میں کشش بھی ہو، جس میں کھچاؤ بھی ہو، جو قیمتی بھی ہو، جو مضبوط بھی ہو، جو وزنی بھی ہو، جو بھاری بھی ہو، اور اتنا بھاری ہو کہ اس کو پکڑنے والا بھی ہلکا نہ رہ جائے، اتنی مضبوط ہو کہ اس کو تھامنے والا بھی کمزور نہ رہ جائے، اتنی کشش ہو کہ سب کی جو ہے وہ کھچاؤ ایک طرف ہو اور ان کا اپنا کھچاؤ ایک طرف